وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ روم کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. حق جل شانہ اس آیت پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تری اور خشکی میں جو کچھ فساد، بگاڑ، خرابی پیدا ہوتی ہے وہ تمہارے اعمال ہی کے نتیجے میں ہوتی ہے. اس وقت تقریباً 1 ماہ سے ہم بارش کی عظیم نعمت سے تقریباً محروم ہیں. پچھلا مہینہ تو بہت عافیت کے ساتھ گزرا اور اس وقت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، پیش گوئیاں کی جا رہی تھی کہ اگست کا مہینہ ایسا ہوگا، سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایسی بارش ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کی مشیت و اجازت کے بغیر درخت سے ایک پتا گرتا نہیں، اور اس کی اجازت لیے بغیر آسمان سے، بادل سے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر آتا نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم کون سے اعمال اور اسباب کی وجہ سے ایسی نعمت و رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سبب ہے کفر و شرک. تمام گناہوں کی جڑ ہے کفر و شرک. اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو بخش سکتے ہیں، لیکن کفر و شرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس شرک کو تو قرآن کریم میں ظلم عظیم کہا گیا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک تو ظلم عظیم ہے. اور محدثین اعظام نے جو روایات نقل کی ہیں ان میں بھی شرک کو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ بتایا گیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ بتلائے، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. ان میں بھی پہلے نمبر پر الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بتلایا ہے. یہ وہ بڑا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم بارش کی نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، خشک سالی اور قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. آج ہم
اپنے عوام اور خواص یعنی حکمران ہر ایک کا جائزہ لے تو یہ بات واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ ہر ایک نے اپنے مفاد کے لیے شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو جو سیاسی حضرات ہیں وہ پارلیمنٹ کا چکر کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور عوام سے جبراً ٹیکس وصول کر کے نذرانہ وصول کیا جاتا ہے۔ جس قوم اور ملک کے عوام و خواص کا یہ حال ہو، پھر وہ قوم باران رحمت سے محروم کر کے خشک سالی میں، قحط سالی میں اور طرح طرح کے عذاب میں ماخوذ اور گرفتار کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب ہے تکذیب انبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرنا۔ جس قوم کی یہ عادت ہو کہ وہ قوم اللہ کے داعی کا انکار کرے، اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، مگر جب کوئی قوم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرتی ہے، انہیں جھٹلاتی ہے، ان کی لائی ہوئی سچی اور روشن تعلیمات کو اپنانے سے انکار کرتی ہے، پھر وہ قوم عذاب میں، قحط میں، خشک سالی میں مبتلا کر دی جاتی ہے، باران رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ ابر اور بادل نظر بھی آئے تو وہ رحمت کے نہیں بلکہ وہ عذاب کے ہوتے ہیں۔ 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اس قوم کی جانب سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ایک زمانے تک سمجھاتے رہے مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما رأوه عارضا، جب اس قوم نے بادل کو دیکھا، مستقبل اودیتہم، جو سامنے کی جانب سے ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، قالوا، وہ پکار اٹھے، ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ اللہ فرماتے بل نہیں، یہ وہ بادل نہیں، مستعجلتم بھی، یہ وہ عذاب ہے جس میں تم عجلت اور جلدی مچایا کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی سخت آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ کیا ہوا؟ اس آندھی نے، اس بادل نے کیا کیا؟ تدمر کل شیء، اس نے ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا، تمام چیزوں کو تہ و بالا کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اپنے رب کے حکم سے۔ اخیر میں فرمایا مجرم قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جب سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے توحید کا پیغام سنایا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیا، تو اس قوم نے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا پرستار بننے کے بجائے محض ضد، اناد، بغض و عداوت اور سرکشی کی بنا پر اپنے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ مسلمانوں کو ایذائیں اور تکالیف پہنچانا شروع کیا، حتیٰ کہ ایذائیں پہنچا کر کتنے لوگوں کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ مسلمان ہجرت کرنے پر
مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ان لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، بار بار چڑھائی کی، بار بار حملے کیے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے بددعا فرما دی۔ بخاری شریف میں متعدد روایات میں ذکر ملتا ہے کہ پروردگار عالم آپ اس قوم پر ایسا قحط مسلط فرما دیجئے جیسا کہ مصر والوں پر ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے یہ بددعا کوئی معمولی بددعا نہیں، یہ ایک نبی معصوم کی بددعا ہے، یہ سید الانبیاء کی بددعا ہے، یہ رد اور رائگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر مشرکین مکہ پر ایسی قحط مسلط ہوئی کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہوئے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ یمامہ کے سردار تھے، ثمامہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ لیکن میرے نبی کی تعلیمات پر اور آپ کے حسن سلوک پر قربان جاؤں، وہاں قیدیوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ ہوتا تھا۔ کھانے پینے کا انتظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ کو رہا کر دے میں آپ کا شکر گزار بنوں گا، اور اگر آپ مجھ کو قتل کروا دے تو میں کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، میرا قتل ان کے بدلے ہوگا۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو بتائیے کتنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے، نماز پڑھائی۔ اگلے روز پھر پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ ان کا جواب وہی تھا۔ پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھے۔ تیسرے دن پھر سوالات ہوئے، وہی جواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو کھول دو، ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ چھوڑ دیا گیا، غسل کیا، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، لیکن آپ کے اصحاب نے مجھ کو قید کر کے یہاں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم عمرہ کر لو۔ چنانچہ وہ مکہ گئے، عمرہ کیا۔ مکہ کے رؤساء کو معلوم ہوا کہ ثمامہ اسلام لے آیا ہے، تو کہنے لگے طعنے کے طور پر کہ ارے تو صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ ان کو طرح طرح کے طعنے دیے۔ ثمامہ جواب دیتے ہیں کہ ذرا یہاں سے مجھے اپنے وطن تو جانے دو، تمہیں پتہ چلے گا۔ جب وطن گئے تو مکہ میں جو سامان غلہ اناج یمامہ سے آتا تھا سپلائی بند کروا دی۔ اب اہل مکہ کا حال اتنا سخت کہ ایک طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بددعا، دوسری طرف ثمامہ نے سپلائی بند کروا دی ہے۔ فضا میں سخت دھوپ ہے اور ان حضرات کے پیٹ میں سخت بھوک ہے، ہر طرف دھواں نظر آ رہا ہے۔ مردار کھانے پر چمڑے اور ہڈیوں کو استعمال کرنے پر مجبور ہوئے۔ بالآخر ابو سفیان مکہ آئے، قرابت اور رشتہ داری کا وعدہ دے کر آپ سے اپیل کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اور ثمامہ کو بھی پیغام پہنچایا کہ سپلائی جاری کر دی جائے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب کوئی
قوم کسی نبی کی تکذیب کرنے لگتی ہے، جھٹلانے لگتی ہے، تو وہ قوم عذاب خداوندی میں گرفتار ہو کر قحط سالی اور خشک سالی میں پکڑی جاتی ہے اور باران رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہوا۔ تیسرا سبب، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے بھی وہ بارش کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے، خشک سالی میں قحط سالی میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے صفحہ 459 پر موطا مالک کے حوالے سے کہ جب کسی قوم میں 5 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ 5 طرح کے عذابات میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جب کوئی قوم خیانت کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم میں دشمنوں کا رعب داخل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جو قوم زنا کرنے لگتی ہے وہاں موت بھی بکثرت ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے وہ رزق کی برکت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہ الدم، جو قوم ناحق پر فیصلہ کرنے لگتی ہے وہاں خون ریزی عام ہو جاتی ہے۔ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، جو قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس روایت پر غور کریں تو تیسری بات یہ فرمائی گئی، ولا نقص قوم المکیال والمیزان، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے رزق کی برکت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ قوم مدین کا حال کیا تھا، اصحاب ایکا کا حال کیا تھا؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کے پیغمبر خطیب الانبیاء سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سمجھاتے ہیں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، مگر اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر اللہ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا کہ ایک طرف زلزلہ بھی ہے، دوسری طرف جبرائیل کی بھیانک چیخ بھی ہے، اور تیسری طرف آسمان سے ان پر آگ کے گولے برسا کر انہیں جھلسا دیا گیا۔ اس طرح ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اس پوری قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ معلوم ہوا باران رحمت سے محرومی کا تیسرا سبب ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ چوتھا سبب ہے زنا اور بے حیائی میں مبتلا ہونا۔ یہ بڑا سنگین اور خطرناک جرم ہے۔ جس قوم میں زنا، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت عام ہو جاتی ہے، وہ قوم بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب میں گرفتار ہو کر قحط میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں مصر والوں کا حال یہ تھا کہ زنا اور فحاشی اتنی عام ہوئی کہ مرد تو مرد بلکہ
عورتیں بھی اس کے مطالبے میں مشہور تھیں، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کی دعوت پیش کی۔ سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جیسے عفیف اور پاک باز نبی پر کیا ہوا؟ اس قوم میں 7 سال کے لیے قحط پڑ گئی، ایک دو سال کے لیے نہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 ایسی گائیں ہیں، 7 ایسی گائیں ہیں، اور اس کی تعبیر یہی سامنے آئی تھی کہ پہلے 7 سال وہ ہرے بھرے ہوں گے، پھر 7 سال خشکی کے ہوں گے۔ یہ کیوں؟ بے حیائی اور زنا کی وجہ سے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ جب کسی قوم میں ربا یعنی سود اور زنا یہ 2 چیزیں عام ہو جاتی ہیں، وہ قوم وہ بستی والے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار اور مستحق بنا لیتے ہیں۔ اب ہم اپنی سماج کا، اپنی برادری کا، اپنی قوم کا، اپنے علاقے کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے علاقے میں یہ 2 گناہ عام نہیں؟ زنا بھی عام ہے، ربا اور سود بھی عام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ چوتھا سبب۔ 5واں سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالی فراوانی اس کو عطا کی ہے، تو سال بھر اپنے مال کا پورا حساب نکال کر اس کی پوری زکوٰۃ ادا کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ترین ستون ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے آغاز میں جب یہ بات دیکھی کہ لوگوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ نے ان کے سامنے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے سامنے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بلکہ متعدد روایات میں ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے لگتی ہے الا اخذہم اللہ بالسنین، اللہ اس قوم کو سنین میں قحط سالی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں مزید وضاحت ہے، اللہ اس قوم کو قحط میں مبتلا کرتے ہیں، اور اگر چوپائے نہ ہو، لولا البہائم، اگر بے زبان جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو تو ایک قطرہ بارش بھی نہ برسے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو بارش برس رہی ہے یہ ہمارے اعمال خیر کے نتیجے میں نہیں بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے اور بے زبان جانوروں کے صدقے میں ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے برسائی جا رہی ہے۔ یہ 5واں سبب۔ 6واں سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے بارے میں آپ نے پچھلی جمعہ تفصیلاً سن لیا۔ اس امت کو خیر امت بنا کر بھیجا گیا اور اس امت کی ذمہ داری بیان کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ متعدد آیات سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلی بات کا حکم دینا،
بری بات سے روکنا، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں مشکات شریف اور دیگر کتابوں میں روایت ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تم کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ معلوم ہوا کہ جو ہم عذاب میں مبتلا ہے، رحمت خداوندی سے محروم کیے جا رہے ہیں، خشک سالی اور قحط میں آ چکے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں، امر بالمعروف تو ہم کر لیتے ہیں اور نہیں عن المنکر کا ہم فریضہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے علماء کا کام ہے، بڑوں کا کام ہے، دوسروں کا کام ہے، میٹھا میٹھا کر لیا، یہ کون سی عقل کی بات ہوئی؟ اور ساتواں سبب اللہ کے دین سے اعراض کرنا، حکم خداوندی سے اعراض کرنا۔ سورہ طٰہٰ میں فرما من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے، میرے کلام سے، قرآن سے اعراض کرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اب ہم اپنے دور کا اور اپنے علاقے کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اللہ کے دین کے سامنے، ہر ایک نے اللہ کے کلام کے مقابلے میں، احکام شریعت کے مقابلے میں بغاوت کے علم کو اٹھا رکھا ہے، دین سے اعراض کی روش پر وہ چل رہا ہے، چاہے تہذیب و تمدن ہو، معیشت و معاشرت ہو، سیاست و عبادت ہو، جس پہلو کو اٹھا کر دیکھیں گے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا، تعلیمات قرآن کو، تعلیمات سنت کو ہم نے چھوڑا، حالانکہ کامیابی کا راز انہی دو چیزوں میں پوشیدہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مختلف بیماریوں میں، بلاؤں میں، عذاب میں اور اسی طرح قحط اور خشک وغیرہ میں مبتلا ہو گئے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا صحابہ کی روش پر چلتے ہوئے ہم قرآن و سنت کو تھام لیتے تو دنیا بھی ہماری ہوتی اور آخرت بھی ہماری ہوتی۔ تو آج ہم جو بارش کی نعمت سے محروم کیے جا رہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، وہ جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو برساتا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، غیب کی جو 5 باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس میں یہ بھی ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل خوب گھنے آتے ہیں لیکن ایک قطرہ بھی نہیں برستا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا برسنا اللہ کی اجازت پر موقوف ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، ایک بندہ چلا جا رہا تھا، اس نے بادلوں میں سے آواز سنی فلاں کے کھیت کو سیراب کرنا ہے۔ اب یہ بھی چلنے لگا بادلوں کے پیچھے پیچھے، تو وہ بادل ایک پتھریلے علاقے میں برسے اور پھر وہاں سے پانی بہنے لگا۔ یہ پانی کے پیچھے پیچھے چلا اور وہ پانی ایک صاحب کے کھیت میں دیکھا، وہاں ایک بندہ کھیت میں کام کر رہا ہے، پوچھا آپ کا نام؟ اس نے نام بتایا تو نام وہی تھا جو بادلوں میں سے سنا۔ اس نے پوچھا تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے بتا دیا میں چلا جا رہا تھا اور میں نے ایسی آواز سنی فلاں کے کھیت کو سیراب کرنا ہے، اور کسی کا کھیت سیراب نہیں کیا گیا لیکن آپ ہی کا کھیت سیراب کیا گیا کہ کتنی دور بارش
برسائی گئی، وہاں سے پانی بہتا ہوا آپ کے کھیت میں آیا ہے، تو آپ کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا ویسے کوئی خاص عمل نہیں، مگر جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ میں اپنے لیے اہل و عیال کے لیے مقرر کرتا ہوں، ایک کو راہ خدا میں صدقہ دے دیتا ہوں اور ایک کو آئندہ کے لیے بونے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا اگر ہم اپنے اموال کے حقوق برابر ادا کرتے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مصیبت کو ختم فرمائے اور باران رحمت کا نزول فرمائے۔ قحط کے جو بادل منڈلا رہے ہیں اللہ تعالی پوری دنیا سے اس کو ہٹا کر خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔